بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 8 کلاس کی اسلامیات کے سبق کاروبار میں دیانت کو پڑھتے ہیں۔ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مومن بندے کی ہر پہلو میں اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ہے، شریعت نے ہمیں راہ بتائی ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ مسلمان جس فیلڈ میں بھی جائے، جس شعبے میں بھی کام کرے، تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس کو ہر پہلو پہ قرآن و حکیم کی اور آپ علیہ السلام کی فرامین کی اس کو رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ تو بالخصوص کاروبار، اس کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہے اور 1 حصہ رزق باقی چیزوں میں ہے۔ تو اس میں تو آپ علیہ السلام کی قرآن حکیم کی یہ تو واضح ہدایات ہیں، ارشادات ہیں، جن کے اوپر انسان عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بندہ رہتا ہے۔ تو اس میں بیٹا سب سے پہلے کاروبار کرتے ہوئے دیانتداری سے کام لینا چاہیے، اور دیانتداری جو نہیں کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بننا ہے۔ دیانتداری کا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دیانتدار تاجر کو یہ انعام عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اونچا درجہ عطا فرمائیں گے کہ وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو پہ بھی فرمایا کہ جو کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ، فاسق لوگوں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو نیکی، تقوی اور سچائی اختیار کرتے ہیں، ان کے علاوہ باقیوں کا انجام یہ ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی سخت ناراضگی کے مستحق ہوں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہی تاجر ہے جو اپنا قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو چلاتا ہے۔ بیٹا دوسرے نمبر پہ ہے بددیانتی کی سزا۔ تو بددیانتی، اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، من غش فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا۔ اس کا ترجمہ یہ، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہم جب دیکھتے ہیں تو واضح ہدایت، سورۃ المطففین کا نام بھی اسی وجہ سے مطففین رکھا گیا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اس طرح وہ ہلاکت کے مستحق بنتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ویسے اس کے علاوہ سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الشعراء ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ انعام ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ان تمام صورتوں میں بھی بددیانتی کی سزا بتائی گئی ہے اور بددیانتی سے منع کیا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس ناپ تول میں بددیانتی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ اور اب اس میں اگر بددیانتی کرتے ہیں تو آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کیا اس کا خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس دیانتداری کا انعام اور بددیانتی کی سزا، آخرت میں دونوں چیزیں ملیں گی، لیکن دنیا میں ان دونوں چیزوں کا نفع اور نقصان کیا ہوتا ہے، یعنی دیانتداری کا دنیا میں کیا نفع ہوتا ہے اور بددیانتی کا دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختصر عرض یہ ہے کہ بیٹا دیانتداری سے جو کام لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کا اعتماد بن جاتا ہے۔ جب اعتماد بن جاتا ہے تو لوگ اس کے کاروبار میں ترقی آتی ہے اور اعتماد کر کے اس کی چیز زیادہ سیل ہوتی ہے۔ اور بددیانتی، اگر یہ بددیانتی سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں اعتماد ختم ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا مقصد لوگوں کو جو ہے نا لوٹنا ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا بندہ جو ہے نا اس مضر صحت چیزیں بھی بیچ لیتا ہے، ملاوٹ کر لیتا ہے
اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے تو اس کا دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے لوگوں کا اعتماد ختم ہو کے اس کا کاروبار ایک نہ ایک دن ٹھپ ہو جائے گا۔ تو بیٹا یہ چیزیں ہیں۔ اب ہم اس کاروبار میں دیانت کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ میں بھی قرآن و حکیم کی اور احادیث مبارکہ کی تمام پوری تفصیل موجود ہے۔ پیج نمبر 58 کھولیں، میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہو وہ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار امتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا انتظام فرما دیا ہے۔ کاروبار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے بنیادی ہدایات فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہے اور باقی 1 حصہ دوسرے کاموں میں۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دیانتداری کا انعام۔ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقوی، نیکی اور سچائی اختیار کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ کی سخت ناراضگی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ بددیانتی کی سزا۔ جو شخص دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ایک جنس کا ڈھیر اس طرح لگائے کہ اوپر اچھا مال ہو اور نیچے ناقص یعنی ناکارہ، یا مال میں ملاوٹ کرے، یا قیمت اعلیٰ مال کی لے اور مال گھٹیا دے۔ اس طرح ناپ تول میں ہیرا پھیری بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت بڑی اور عام قسم کی بددیانتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، مثلا سورۃ الرحمن، الشعراء، سورۃ الہود، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، سورہ بنی اسرائیل میں ایسی بددیانتی کی مذمت آئی ہے۔ سورۃ المطففین کا نام ہی اس کاروباری بددیانتی کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس بددیانتی کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ نفع نقصان۔ کاروبار میں دیانت سے اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح خریداروں کا دکاندار پر اعتماد قائم ہو جاتا ہے، اور یہ اعتماد ختم ہو جائے تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں بددیانتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس تاجر کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، وہ فریب کاری کے ذریعے ان کا نقصان کر کے اپنا فائدہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ ملاوٹی اور مضر صحت اشیاء فراہم کر کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ ایسا دشمن انسانیت شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ابتدائی دور میں دور دراز علاقوں میں اسلام کی اشاعت مسلمان تاجروں کی دیانت ہی کے ذریعے ہوئی تھی۔ آج غیر مسلم تاجروں نے کاروبار میں دیانت اختیار کی ہے، وہ دنیا کی منڈیوں پر چھا گئے ہیں، اور ہم لوگ اس سے روگردانی کر کے اپنا اعتماد اور اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں اور کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ غیر مسلموں کی کاروبار میں دیانت ان کی محض ایک پالیسی ہے، جبکہ ہمارے لیے دیانت ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ بیٹا اب ہم یہ مشقی سوالات کی نشاندہی کرتے ہیں، سوالوں کے جوابات کے میں آپ کو نشاندہی کرواتا ہوں، اس سے پہلے ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ مشق، اس کا ہم پہلے خالی جگہ پر کر لیتے ہیں۔ بیٹا سورت ڈیش کا نام ہی ناپ تول میں کمی کی بنا پر رکھا گیا ہے، تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا سورۃ المطففین۔ حضرت ڈیش کی قوم پر عذاب ایک سبب ناپ تول پر ہیرا پھیری بھی تھا، تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 3، دیانتداری اختیار کرنے سے ڈیش میں ترقی ہوتی ہے، تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ ملاوٹ کرنے والا ڈیش کا دشمن ہے،
تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا انسانیت کا دشمن ہے۔ غیر مسلموں کی کاروباری دیانت ان کی ایک کاروباری ڈیش ہے، تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا کاروباری پالیسی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کاروبار میں دیانت ان کے ڈیش کا معاملہ ہے، اس کی خالی جگہ میں آئے گا ایمان کا معاملہ ہے۔ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ڈیش نہیں، اس کی خالی جگہ میں بھی ایمان آئے گا کہ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ اس کا جواب بیٹا پیج نمبر 58، دیانتداری کا انعام، یہ پورا پیراگراف، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، یہاں سے لے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے تک۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ نمبر 2 سوال، آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام دیا جائے گا؟ اس کا بس شارٹ آپ لکھ دیں، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بس یہاں تک۔ اور یہ ایک ہی جملہ یعنی دوسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، کاروبار میں بددیانتی کی دنیاوی اور اخروی کوئی سے 5 نقصانات بیان کریں۔ بیٹا یہ جو نفع اور نقصان کا یہ پیراگراف ہے، اس میں سے آپ نے دنیاوی اور آخرت کے 5 نقصانات آپ نے اپنی طرف سے، یہ نفع اور نقصان کا جو ہے 58 پہ ادھر سے شروع ہوتا ہے 59 تک، تو اسی پیراگراف سے آپ نے کوئی سے دنیا اور آخرت کے 5 نقصانات اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اس کا تیسرے سوال کا جواب بن جائے گا۔ اب سوال نمبر 4، کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کن قرآنی صورتوں میں آئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 58 پہ، یہ سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الہود، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، سورہ بنی اسرائیل، اور یہ مذمت آئی ہے، اور سورۃ المطففین کا نام ہی کاروباری بددیانتی کے حوالے سے رکھا گیا ہے یہاں تک۔ بس آج ہمارا چیپٹر مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔